کی بات کر لیتے ہیں آج بالوں کی صحت کے بارے میں. اور یہ جو موسم چل رہا ہے، یہ بارشوں کے موسم میں، سبز کے موسم میں اور بڑھتے ہوئے ٹمپریچر میں، شدید گرمی میں ہمارے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں. بالوں کا گرنا آج صرف ایک کاسمیٹک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صحت ہے، طرز زندگی ہے، اس میں غذائی عادات ہیں، اور یہ ایک اہم پرابلم بن چکی ہے ہم سب کے لیے. اور ہم نے جاننا ہے کہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے، ہارمونز میں تبدیلی ہے، نیند کی کمی ہے، اور بالوں کی غلط نگہداشت، یعنی کہ ہم جو کوئی بھی اشتہار دیکھتے ہیں، کوئی ایڈ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہار اتنا اچھا ہے، اتنی بڑی ماڈل نے کیا ہے، ایکٹریس نے کیا ہے، پروڈکٹ بھی اتنی اچھی ہوگی، تو انہوں نے تو مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو تو اس کے پیسے ملتے ہیں. تو ہم اس کیا اسے کہتے ہیں، دکھاوا ان کا دیکھ کر کے وہ پروڈکٹ فوری طور پہ گھر لے آتے ہیں. وہ پھر غلط ملت وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے بال ہم ہمیشہ تجربات کر کر کے اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، چاہے بال ہوں، چاہے اسکن ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو آج ہم بالوں پہ بات کریں گے. مناسب ہیئر کیئر روٹین کیا ہونی چاہیے ہماری، اور ہماری غذا ایسی کون سی ہونی چاہیے. پھر ایسے ہم بہت سارے نسخے بھی جانیں گے اور ایسے انگریڈینٹس بھی جانیں گے جو کہ ہمارے گھر میں، ہماری ایکسیس میں ہو، ایزیلی اویلیبل ہوں. ان کو استعمال کر کے اپنے بالوں کی خوبصورتی اور ان کی صحت کو ہم مزید انہینس کر سکیں. تو اس کے لیے آج خاص طور پہ ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا جی معروف حکیم موسیٰ ہمارے ساتھ ہیں. موسیٰ جن کو کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ بڑی ایسی ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی ایسی چیزیں موسیٰ آپ بتا رہے ہوتے ہیں جو واقعی جینون ہوتی ہیں، ہے نا، اور جا کر کے باقاعدہ دکھاتے ہیں وہ وہاں سے لے کر کے. کیسے ہیں موسیٰ آپ؟ اور آج ہم بالوں پہ بات کریں. آپ کے اپنے ماشاءاللہ بال بہت حسین ہیں، کرلی ہیئرس، ہے نا. جی الحمدللہ. ان کو کیری کرنا بہت مشکل ہے، یقیناً بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ان کو جو کیری کر لیتا ہے نا وہ بندہ کمال ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. کیئر جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کیئر جو جینیٹیکلی مسئلے ہوتے ہیں نا جن کے، کیئر الحمدللہ ان کو بھی لمبے عرصے تک لے کے چلتی ہے. ورنہ تو جو جن کا جینیٹیکلی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ بس جی میرا ابو گنجا ہے، میرا دادا گنجا ہے، میرے ماموں گنجے ہیں، میں نے گنجا ہونا ہی ہونا ہے. میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو کہ جینیٹیکلی ہونے کے باوجود 50+ ہیں. جی ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے، ہمارا خاندانی بھی ہے، تو اب تھوڑا سا مسئلہ ہوا، ہم آپ کے پاس آئے، چلے تھوڑا سا سمیٹ لے بالوں کو، صرف ہماری کیئر ہی ہمیں یہاں تک لے کر آئی. ایسے بھی لوگ آئے ہیں بے شمار ہمارے پاس. حالانکہ تو لوگ ہتھیار ڈال بیٹھتے ہیں کہ لو جی ہمارے خاندان میں نہیں ہے تو ہم نے گنجے ہونا ہی. لیکن کیئر کہتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی ہیں، جو ہے وہ 5 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، وہ تقریباً گنجے ہو چکے ہیں. میں ان میں سے ایک بچہ ہوں جو کہ صرف میں نے کیئر کی ہے. اچھا. کیئر کے سبب الحمدللہ بندہ اپنے آپ کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ اپنے بالوں کو قائم رکھ سکتا ہے. بے شمار غذائیں ہیں، بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، بے شمار ایسے آئل ہیں جن کو سیٹ کر کے، احتیاطی تدابیر ہیں جن کو سیٹ کر کے ہم اپنے بالوں کو لمبے عرصے تک لے جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک. اچھا، بال آج کل خواتین ہوں مرد ہوں سب کا سانجا مسئلہ ہے، روٹس میں سے نکل رہے ہیں، بہت گچھے اتر رہے ہیں. کیا اس کا کوئی حل بتائیں آج؟ اس موسم کو اگر دیکھا جائے نا، اس موسم میں موسٹلی لوگوں کے بال گرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس موسم میں بھی سنبھالنا بڑا ضروری ہے. عموماً اسکیلپ میں نمی رہتی ہے. ایک تو بندہ چلے اے سی میں بیٹھا ہوا وہ ایک الگ چیز ہے. جو اے سی کے بغیر کام کرتا ہے نا، تو بال کی جڑ، بال میں خیر نہ ہو لیکن بال کی جڑ میں نمی رہتی ہے. اچھا. جس سارا دن رہتی ہے، جس کے سبب بال کمزور ہو کر گرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ ہم پہلے اس موسم کو دیکھیں کہ موسم کیسا ہے. موسم کی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں غذائیں ایسی لینی چاہیے، ایسے مشروب پینے چاہیے، ایسی جو ہے وہ بطور غذا ادویات لینی چاہیے جو کہ اس کی روک تھام کے لیے بہت سود مند ثابت ہو. کیا ریکمینڈ کریں گے؟ بتائیں کوئی ریمیڈی. بیسٹ سلوشن جو ہے، ریمیڈی سے بہتر ہے کہ ہم چھوٹی سی غذائی شیڈول ایک ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ایک گرتے ہوئے بالوں کے لیے موسیٰ آپ کو ڈائٹ چارٹ بتا رہے ہیں. وہ ڈائٹ چارٹ کیا ہوگا؟ یہ پوری بالوں کے اوپر سٹیمپ ہوگی جو کہ صرف اس کو فالو کر کے آپ بالوں کو روک سکتے ہیں. کہیں نہیں جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، آپ خود غذائیں سیٹ کریں. اس میں فرسٹ آتا ہے شربت بزوری. طبیعت کو تھوڑا سا اعتدال پہ لے کر آتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تھوڑا سا. شربت بزوری. آپ خمیرہ مروارید ملتا ہے وہ لے لیں. ساتھ ہی ساتھ ستو کا شربت. ستو کا شربت، اس کو شاہی شربت کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو کہ بادشاہوں کی سوغات ہے اور یہ زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے. ستو کا شربت ہی صرف پیتے رہے نا
تو آپ اپنے بالوں کو, گرتے ہوئے بالوں کو اس موسم سے بچا سکتے ہیں. زبردست. مطلب ستو آپ کسی بھی چیز میں شربت میں ایڈ کر کے پی سکتے ہیں, شکر میں ملا لیں, شکر بیسٹ سولوشن ہے آپ کے لیے. تو آپ صرف یہ 3 چیزیں صرف میں نے بتائی ہیں, بزوری کا شربت اور خمیرہ مروارید اور ستو کا شربت. نہ زیادہ چیزیں کھائیں, غذائیں تو بڑی ہیں, صرف 3 چیزیں کر لیں, یقین جانیے ان کے بال گر نہیں سکیں گے. اچھا, ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی شکر کچھ نہیں کہتے, دیسی شکر لے لیں, کچھ نہیں کہتے, حسب حاجت ڈال لیں. تو بزوری کا شربت بھی لے سکتے ہیں نہ, صرف ستو کا شربت لے لیں. وہ بزوری کا شربت, وہ صرف ستو کا شربت لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور الحمدللہ صرف اونلی 7 ڈیز میں الحمدللہ. کوئی آئل اگر آپ بتا دیں, کیونکہ پھر جب سویٹنگ بہت زیادہ آتی ہے تو سویٹنگ کی وجہ سے آپ کے بال بہت ڈرائی اور رف ہو جاتے ہیں, تو بالوں کو اسموتھ اور شائنی رکھنے کے لیے کیا کوئی ہے آئل, کوئی ریمیڈی کوئی بتانا چاہیں آپ؟ بے شمار ایسے نسخہ جات ہیں جو کہ الحمدللہ ہم تیار کر سکتے ہیں. فرسٹ میں آئل سے بہتر ہے میں ایک دیسی صابن بتاتا ہوں, صابن گھر میں کیسے تیار کیا جا سکتا ہے بالوں کے لیے. اوکے, ایک ایسا قدرتی صابن تیار ہوگا جو کہ اس موسم میں بھی بالوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک الگ ہی حیثیت رکھے گا. پنساری کے پاس چلے جائیں, اس سے لے لیں ریٹھا, بس ایک چیز ریٹھا لے لیں, اس کو کہیں جی مجھے 50 کا دے کے مجھے اس کا پاؤڈر بنا دیں. بس آپ نے 2 چمچ ایک پیالی میں ڈال لینے ہیں پانی, اس میں 2 چمچ بھگو دینے, ساری رات بھیگا رہے, صبح اس میں مزید پانی شامل کریں. آیا کہ اتنا پانی شامل کریں کہ اس سے آپ کا سر دھل جائے. یہ سمجھ لیں کہ ایسے جھاگ چھوڑے گا, بالوں کو ایسے سموتھ کرے گا, بالوں کو ایسے نرمی دے گا, اور اسکیلپ کی ایسی صفائی کرے گا کہ کسی ولایتی آپ کو صابن کی ضرورت نہیں پڑے گی. کنڈیشنر کی بھی ضرورت نہیں. نتھنگ. یہ بہترین کنڈیشنر ہے. ہم لوگ تو پہلے شیمپو کرتے ہیں, پھر اتنا کنڈیشنر لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر آ کے سیرم لگاتے ہیں, تو بال جو ہے نا وہ تھوڑا دکھنے لائق ہوتے ہیں. کر کے دیکھیں, تجربہ خود اس کا شاہد ہوگا. آپ نے پہلے دن ہی اس کا رزلٹ منہ بولا لینا ہے. ریٹھے کا پاؤڈر, صرف ریٹھے کا پاؤڈر 1 سے 2 چمچ حسب حاجت پانی میں ڈالیں, جس سے آپ کا سر دھل جائے, یا 1 پیالی میں ڈال لیں, تو آپ سر میں اس سے واش کریں, آپ دنگ رہ جائیں گے. گرے ہیئرز آپ کو پتہ ہی ہے, پھر اس کے لیے ہمیں ہیئر کلر بہت, اور میں کہتی ہوں کہ ہر ویک میں ہمیں روٹ ٹچنگ, کیونکہ ہم نے وہ کٹ ڈاؤن کروا کے لو لائٹس ہائی لائٹس کروا کے بالوں کا, اب تو وہ بال جو ہے نا وہ نیچرل جو تھے ان کا کلر وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. تو پھر ہمیں ہر ہفتے, خواتین کو اسپیشلی, مرد تو بیچارے گزارا کر لیتے ہیں, روٹ ٹچنگ کرنی پڑتی ہے, رائٹ؟ تو اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ اس میں ایک تو ہوتا ہے دیسی کلر, ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں. اکثر اوقات کھانے کے لیے زیادہ سود مند ہوتی ہیں چیزیں, کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے نسخے ہیں. زیادہ تر جو ہے کھانے کے لیے سب سے آگے جو ہے وہ آملہ ہے. اگر آپ اس کی بے پناہ پوٹینسی بڑھانا چاہتے ہیں نا, اگر آپ اس کو تیار کر لیں, تیار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آملہ کا رس نکالیں, فریش آملہ کا رس نکالیں, 1 پیالی میں نکال لیں, اور اس میں اتنا خشک آملہ کا پاؤڈر ڈالیں کہ وہ ڈوب جائے, 1 فنگر. اوکے, ٹھیک ہے, رس اتنا نکالیں کہ 2-3 چمچ ہم اگر آملہ کا پاؤڈر ڈالیں تو وہ اتنا ڈوب جائے رس میں کہ 1 فنگر ہو جائے. اس کو پھر خشک ہونے دیں. اچھا, پھر اس میں آملہ کا رس ڈالیں. آپ نے 7 مرتبہ تاروا خشک کرنا. یقین جانیے یہ ایسا ایٹم بم تیار ہوگا, ایسی بے پناہ. یہ کھانے کے لیے. اچھا, کھانے کے لیے. اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا, جس وقت خشک ہو جائے پاؤڈر بنا لینا. آپ نے شہد میں 1 چٹکی مکس کر کے استعمال کر لینی ہے روزانہ خالی پیٹ. 1 چٹکی سے, صرف 1 چٹکی. اس کی پوٹینسی بہت ہائی ہوتی ہے, ورنہ تو یہ 2 سال سے پہلے بال کھانے کے لیے اگر ہم کچھ کھائیں تو 2 سال سے پہلے تو یہ بلیک کی طرف آتی ہی نہیں ہے. اور یہ ہفتوں میں, یہ اس قدر فاسٹ چیز ہے, ہفتوں میں الحمدللہ ہفتوں میں یہ شفا ہوتی ہے اس سے. اور یہ آپ نے دھوپ میں اس کو ڈرائی کرنا ہے یا روم ٹیمپریچر؟ چھایا میں کرنا ہے, روم ٹیمپریچر میں اس کو ڈرائی کرنا ہے آپ نے. تو مینس کہ برسات کا موسم گزر لینے دیں, اس میں تو تھوڑا ڈرائی ہونا نہیں ہو جاتا ہے. تو یہ تو بیسٹ ہے, میں کہتی ہوں آملے کا پاؤڈر اس میں ڈالیں, آملے کے رس میں, صرف 2 چیزیں. ہاں, اور 7 دفعہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. جب وہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آملے کا رس ڈالیں. یہ مزے کی بات یہ ہے, قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا چھوٹے بچوں سے لے کر یہ آپ 40+ تک یوز کرا سکتے ہیں. آج کل تو بچوں کے بھی بال واقعی گرے ہو رہے ہیں, اور یہ بہت نفیس چیز ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ ڈیلی نا بالوں میں تیل لگاتے ہیں, ہے نا, تو یہ تیل لگانا بالوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, اور کون سا تیل لگانا چاہیے, ڈیلی لگانا چاہیے؟
خاص طور پہ بچے جب ہمارے اسکول جاتے ہیں. فرسٹ تو طبیعت دیکھنی چاہیے کہ بندے کو آیا کہ آئل سوٹ بھی کرے گا کہ نہیں. اس کو اسکیلپ کو دیکھنا چاہیے, آیا کہ آلریڈی اسکیلپ آئل تو نہیں چھوڑ رہا, آئل گلینڈ ویک تو نہیں ہے, آیا کہ اس کا اسکیلپ کیسا ہے. اس کے بعد پھر آئل ریکمینڈ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آئل یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تشخیص سب سے بڑی ہوتی ہے, تشخیص اس بندے کو دے کیا سکتے ہیں. اس کا میرے پاس موسٹلی جو لوگ آتے ہیں نا, فرسٹ دیکھا جاتا ہے اسکیلپ, آیا کہ اس کو آئل دینا ہے یا اس کو غذاؤں کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے. اگر پھر بھی آئلی اسکیلپ ہے, ہم اسکیلپ کو کیسے صفائی کر کے اسکیلپ کی ہم آئل کا استعمال کروا سکتے ہیں. بے شمار ایسے نسخہ جات ہوتے ہیں, جیسا کہ اسکیلپ کی صفائی کا بہترین نسخہ ہے, جیسے کہ اس کو آپ کو دیسی جھاڑو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے لیمو کا رس لینا ہے 1 کپ, لیمو کا رس لیں اور اس میں 2 چمچ آملہ کا پاؤڈر ڈالیں, خشک آملہ کا پاؤڈر ڈال کے مکس کریں اور اس کو اسکیلپ میں مالش کریں اچھی طرح سے. گندے سے گندا اسکیلپ, آپ کے سر سے چھلکے اترتے ہیں, ڈینڈرف سے بھرا رہتا ہے. اکثر لوگوں کے سر سے نا ناخن مارے نا تو گریس نکلتی ہے, چپکا ہوا جو ہے وہ ڈینڈرف ہوتا ہے. تو اس کو بھی صاف کرنے کے لیے یہ صرف 1 گھنٹے میں اس کو صاف کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ کوئی سا بھی آئل لگائیں. لگانا کتنی دیر ہے اس کو؟ صرف 2 سے 3 گھنٹے. یہ بالوں کو بھی روکتا ہے, بالوں کو صحت اچھی کرتا ہے اور جڑ کی گرپ مضبوط کرتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو ایچنگ پرابلمز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جن کے ڈینڈرف ہوتی ہے, خارش کر کر کے آپ کو پتہ ہے اسکریچز بڑے ہوتے ہیں سر میں, تو وہ ایچنگ تو نہیں کرے گا لیمو کا رس؟ لائٹ سی کرے گا, لیکن 2-3 منٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے نا, خطرناک نہیں ہے. اگر تھوڑی سی ایچنگ ہو تو آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہتا, کچھ بھی نہیں کہتا. تو وہ آپ نے کہا کہ 3 گھنٹے آپ نے لگانا ہے, 2-3 گھنٹے لگا سب حاجت جتنا ٹائم ہے کم سے کم گھنٹہ ہونا چاہیے. سمپل پلین واٹر سے اس کو واش کر لیں. ہاں سمپل واٹر سے واش کر. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ آپ کی ہر طرح کی پرانی سے پرانی ڈینڈرف بھی آپ کی ختم ہو جائے گی, جو کہ چھلکوں کی صورت اترتی ہو. تو الحمدللہ یہ آپ نے کہا ہے کہ آئل آپ ظاہر مزاج کے اکارڈنگ پیشنٹ کے یا کسی بندے کے یا بندی کے بتاتے ہیں آپ, تو پھر آپ کو آئلنگ کرنی چاہیے. جی بالکل, رائٹ, مطلب ڈیلی آئلنگ کرنا نہیں ہے سوٹیبل. دیکھیں, اگر آپ کا بال کمزور ہے, رف ہے, کھردرا ہے, بے جان ہے, لٹے نہیں گچھے اتر رہے ہیں, کنگے بھار کر اتر رہے ہیں بال, ٹھیک ہے, تو پھر بھی تشخیص ضروری ہوتی ہے. لیکن ایسی حالت میں ہم آسان نسخہ کیا استعمال کر سکتے ہیں. ایک ایسی جڑی بوٹی بتاتا ہوں جو کہ خواتین کے سر کا تاج ہوگی, کیا مردوں کے سر کا بھی تاج ہوگی. بڑی ہی مشہور و معروف جڑی بوٹی ہے, جس کا استعمال کر کے لوگ اور بڑی بڑی کمپنیاں لاکھوں روپے کما رہے ہیں. ایک ملتی ہے بنگراج جڑی بوٹی ہوتی ہے, بنگرا بوٹی بھی اس کو کہتے ہیں. اچھا, اس کو پاؤڈر بنا لیں, پاؤڈر بنا کے چائے کی آدھی چمچ صبح شام کھا بھی لیں. جو نہیں کھا سکتا, آپ نے 1 پاؤ جڑی بوٹی لینی ہے, 1 کلو آپ نے آئل میں جلا لینی ہے. اوکے, آئل کوئی سا بھی لے لیں, تلوں کا لے لیں, سرسوں کا لے لیں, دونوں میں سے کوئی سا بھی لے لیں. اس میں جلائیں, جس وقت جل جائے ہلکی آنچ پر, جس وقت جل کر سیاہ ہو جائے, آئل ڈبی میں محفوظ رکھیں. یقین جانیے اس اسکیلپ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو لمبا, جو بال لٹوں کی صورت میں, گچھوں کی صورت میں نکلتے ہوں, تو یہ اکثیر سے بڑھ کر ثابت ہوتی ہے. اچھا, ایسا ہم کیا کرتے ہیں, کون سی ایسی ہماری عادتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے نا وہ گرتے ہیں اور ڈیمیج بھی ہوتے ہیں, رف ہو جاتے ہیں, ہم ان کی پراپر کیئر نہیں کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں ہم؟ کوشش تو ہر ایک کی یہی ہوتی ہے. یقیناً ہر ایک کی کوشش. دراصل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ جو ہے نا بالوں کی کیئر کرتے ہیں, مسئلہ جڑ میں ہوتا ہے, مطلب اندر سے آپ کو ہے نا. دیکھیں نا, یہ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے نا یہ دیا جا رہا ہے جی بالوں کا علاج. بال تو بیچارہ مردہ ہوتا ہے, بالوں میں تو بے جان ہے, ہم ٹچ کریں جو بھی چٹکی کریں تو نہیں سمجھ میں آتی, کاٹ دیں بالوں کو درد ہوتا ہے, بال تو مرا ہوا ہوتا ہے. جڑ میں جان ہوتی ہے, کیونکہ جڑ نے گروتھ دینی ہے, ہم جڑ پہ کام. دراصل میں بھی جو کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جڑ پہ. جڑ کو کیا مسئلہ ہے, جڑ کو کیا دینا ہے جس کے سبب ہمارے بال گروتھ کریں, ہمارے بال جو ہیں وہ ہیلتھی رہیں, سموتھ رہیں, لمبے ہوں, گنے ہوں. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ صرف ایک نسخہ کسی بھی موسم میں کر لیں, یقین جانے وہ آپ کے چینل کو بھی دعائیں دے گا اور مجھے بھی دعائیں دے گا. چاہے وہ 1 سال کا بچہ ہے,
اور چاہے وہ 70+ ہے. یہ اتنی بے ضرر چیز ہے کہ سمجھ لے کہ میرے مطلب کا مایا ناز نسخہ ہے. ٹھیک ہے, آپ بیری کے پتے لیں. آج کل بھی اگر دیکھا جائے نا, گاؤں دیہاتوں میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے نا, تو بیری کے پتوں کو پانی میں گرم کر کے اس سے جسم کی صفائی کی جاتی ہے. زمانہ قدیم میں شیمپو نہیں ہوتی تھی, صابن کوئی نہیں تھا. کیا تھا؟ بیری کے پتے تھے. پورے جسم کی صفائی کے لیے, نہانے کے لیے اس سے ہی جسم کو واش کیا جاتا تھا. اس میں اللہ نے اس قدر خاصیت رکھی ہے, اس میں قدرتی طور پر صابن پایا جاتا ہے, لیس دار, جو کہ بالوں کو شائن دیتا ہے. اس کو آپ دیسی شیمپو کہہ سکتے ہیں. بیری کے پتے, ہو دیسی شیمپو کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو رات کو بھگو دیں, ایک مٹھ پوری تازہ پتوں کو, ان کو دھونا نہیں ہے, ایسے بھگو دینا, جیسے لے کے آئے ایسے بھگو دیں. یا آپ ایک مٹھ لے کر اس کو پانی میں جوش دے لیں, رات کو بھیگا ہوا, صبح اس سے سر دھو لیں. یہ ایک روٹین بنا لیں. آپ اونلی 15 days میں بالوں کا لمبا ہونا, بالوں کا رکنا, بال لٹوں اور گچھوں کی صورت میں اتر رہے ہونا, تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو کوئی مہنگا علاج بھی نہیں ہے, اور بیری کے پتے تو آسانی سے مل بھی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کیا تعریف کروں میں اس کی, اور میرے خود کے استعمال میں. اور ہماری بے شمار پروڈکٹ بیری کے پتوں سے تیار ہوتی ہے. ہمارا ایک سدر واٹر ہے, روز واٹر ہے نا, لوگ جو ہے وہ چہرے پر لگاتے ہیں, ہر گھر میں یہ پڑا ہوتا ہے. آگے پیچھے جانے کے لیے جو روز واٹر کا جو ہے وہ استعمال کر لی. سدر واٹر سمجھ لیں کہ اس کو چپیڑے مارتا ہے ارکے گلاب کو, روز واٹر کو. اتنی اللہ نے اس میں طاقت رکھی. بال تو وہ ٹھیک کرتا ہی کرتا ہے. آپ اس کو فیس پہ لگا کے دیکھیں. بنے گا کیسے؟ آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اس کو. رات کو بھگوئیں, لینا آپ نے تازہ ہے, اور اس کو دھونا نہیں ہے. اکثر لوگ نا پتوں کو دھو دیتے ہیں, دھونا نہیں ہے. ایسے ہی رات کو صاف پانی میں ڈال کر اس کو ڈپ کر دیں, رکھ دیں پانی میں. اس کے بعد صبح ہلکا سا ہلائیں, اور پانی نتار کر آپ اس کو حاصل کر کے سپرے بوٹل میں ڈالیں. چہرے پر آپ اس کی روزانہ جو ہے وہ سپرے کرنا شروع کر دیں. اور 2 لوگ ہو نا, اس میں آپ کمپیریزن کر لیں, ایک بندہ روز واٹر یوز کرے, ایک بندہ سدر واٹر یوز کرے. صرف 7 days میں یقین جانیے روز واٹر کو چپیڑے نہ مارے تو پھر کہنا, اور آنکھیں چوندے آ جائے, اس قدر چہرے پر چمک آئے, اس قدر نفیس چیز. اور یہ صرف بیری کے پتے, یہ ان کی افادیت آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور آپ نے فریش لینے, رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے آپ اسے بال دھوئیں, منہ پہ سپرے کریں, اس کے فائدے بالوں پہ سپرے کریں. کیا بات ہے. اچھا, وہ پھر آپ کہہ رہے تھے بہت اچھا سوپ کا یہ کام کرتی ہے, چپ چپ تو نہیں ہوگی؟ نو, چپ چپ نہیں ہوگی. یہ چہرے پہ ایک ایسی لہر پیدا کر دے گا, ایک ایسی سمجھ لیں ایک پروٹیکٹر, چہرے کا ایسا پروٹیکٹر ثابت ہوگا کہ آپ کے چہرے, آپ سارا دن گردوں کو بار میں گھوم رہے ہیں نا, سیرم, کوئی سن اسکرین, کچھ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. اچھا نہیں, تو جب بیری کے پتوں کے پانی سے آپ نے بال واش کرنے ہیں, جی, شیمپو وغیرہ نہیں یوز کرنا, صرف کی ضرورت ہی نہیں, سمپل آپ کر کے دیکھیں, تجربہ خود شاہد ہوگا اس کا. بیری کے پتے چلیں, بہت اچھا اور بہت آسان, اور اس میں کوئی پکا لیں تو پکا کے بھی کوئی حرج نہیں, لیکن رات بھر بھگو دیں تو وہ بیسٹ ہے. تو اس کو کسی بھی برتن میں, مٹی کے برتن میں, کچھ احتیاط بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی لوہے, اسٹیل, سلور جو ملتا ہے اس میں بھگو دیں. آپ لوہے میں نہیں, آپ اسٹیل یا پلاسٹک میں ڈال لیں. پلاسٹک میں بھی ڈال سکتے, کیونکہ لوہا جو ہوتا ہے وہ آئرن ہوتا ہے آلریڈی, وہ چہرے کو کھالا ہی کرتا ہے. ہم نے یہ 2 چیزیں لینی ہے. یہ چیزیں ضرور بتایا ساتھ میں, ہے نا, یہ دیکھیں میں نے بالکل ایسے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کھانے کے لیے میں آپ سے ایک بیسٹ, بالوں کے لیے بیسٹ کوئی آسان ترین چیز جو کہ ہم ڈیلی کھا سکیں, ٹائم نہیں ہوتا ہے نا, بہت بزی روٹین ہے, اور نکلتے کہ بس ہم نے وہ بیگ میں بھی پڑا ہو, کسی بھی وقت آپ اس کو انٹیک کر لیں, کیا ریکمینڈ کریں گے کہ بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہو؟ بیگ میں نہ بھی پڑا ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے. I just want to say کہ آپ کی ایکسیس میں ہو, آپ کو جب بھی یاد آئے آپ کھا لیں. یہ نہ ہو کہ بندہ بالوں میں ہاتھ پھیرے تو بال گرے تو بندہ نکال کر کھانا شروع کر دے کہ ڈر کی وجہ سے. آپ کو قدرتی کیراٹن بتاتا ہوں میں, جو کہ بالوں کی پوری غذا بنے گی. یہ ایسا ہیئر فوڈ ثابت ہوگا تو یقین جانیے صرف 3 days میں بالوں پر ورک کرے گا, اور اتنا آسان جو کہ ہر بچہ بڑا آسانی سے کھا لیتا ہے, جس کو ہم سپلیمنٹ کہیں گے. ہاں جی, نیچرل سپلیمنٹ. بالکل. 1 انڈا لینا ہے اور 7 گری بادام کی لینی ہے. اچھا,
رات کو بھگوئی 7 گری بادام کی, صبح اس کو دادڑ کوٹ لیا, ایک انڈے میں مکس کیا اور زیتون کے آئل میں اس کا چینی ڈال کر حلوہ تیار کر لیا. جن کو شوگر ہے وہ چینی نہ ڈالیں. یقین کریں یہ ایسی قدرتی دیسی کیراٹین بنے گی کہ کیا کہنے اس صبح ناشتے میں کھائیں آپ اس کو, ایسے ہی جیسے کہ ڈرپ لگ گئی آپ کو, ایسی چیز ہے یہ. اور ہم ایک انڈا 7 بادام کی گریاں اور کچھ بھی نہیں, اور زیتون کے آئل میں پکانا ہے, زیتون کے آئل دیسی گھی میں کر لیں, دیسی گھی میں کر لیں. بہت یہ حیرت انگیز نسخہ ہے, اس کو قدرتی کیراٹین کہہ سکتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے. کیا بات ہے, زبردست ہو گیا. اچھا, جو آپ نے گنج پن کی بات کی تھی, تو یہ کانسیپٹ ہے, یہ متھ ہے کہ آپ جی میرے دادا بھی گنجے تھے, کوئی بات نہیں ہے, میرے بابا بھی تھے, میرے چچا تایا, ہمارے خاندان میں گنجے ہو جاتے ہیں آفٹر 40, تو آپ نے کہا کہ نہیں ضروری نہیں ہے نا, جی بالکل ہے, کیا اگر موروثیت میں ہے تو آپ بھی گنجے ہوں. ایسے مرد حضرات کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے آپ, ان کو کیا کیئر کرنی چاہیے, کیا لگانا چاہیے کہ بال ان کے جو ہے نا وہ یہ نہ کہہ سکے ایٹ لیسٹ کہ نہیں ہمارے خاندان میں گنجے ہی ہوتے ہیں؟ اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ میں گنجا نہیں ہونا چاہتا. چاہے وہ میرا سارا خاندان گنجا کیوں نہیں ہے, میں گنجا نہیں ہونا چاہتا. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں گنجا نہیں ہونا چاہتا. کیا کرنا ہے اس نے, صرف بادام اور کشمش خالی پیٹ کھا لیا کرے, صرف بادام اور کشمش خالی پیٹ کھا لیا کرے. 2 چمچ کشمش, 21 گری بادام خالی پیٹ کھانا شروع کر لیں. اس میں آگے کدو کے بیج آ جاتے ہیں, وہ 1 چمچ کھا لیا کرے. ساتھ دودھ پینا ہے تو الائچی والا پینا ہے, اس میں شکر ڈال کر پینا ہے, ٹھیک ہے. ساتھ کدو ٹنڈے کا استعمال کرتے رہیں, اور ساتھ کوئی مناسب آئل, 5 آئل اگر مکس کر لینا, کچھ بھی نہ لائے, کسی شاپ سے نہ لے, کوئی چیز نہ استعمال کر, صرف 5 آئل, سرسوں کا, تلوں کا, زیتون کا اور بادام کا, 4 ہو گئے. ان کو 100 گرام لے کر گرم کر لیں. گرم کر کے آپ اس کو نیچے اتاریں. جیسے ہی ہلکا سا ٹھنڈا ہو, اس میں 100 گرام کسٹر آئل ڈال دیں. کسٹر آئل تو بالوں کی جڑ میں گھس کر جو ہے وہ بالوں کو ریپیئر کرتا ہے. یہ ایسی ہی سمجھ لے کہ نفیس چیز ہے کہ آپ حیران ہو. اچھا, یہ صرف یہ چند چیزیں یہ وہ یعنی کہ کیئر میں کر لے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بال گر سکے. ایسی نفیس چیز. اور یہ بیسٹ آئل ہے, آپ بنا کے اس کو گھر میں سٹور آئل بیسٹ ہے. جو 7 غذائیں بتائی ہیں, بادام اور کشمش ہے. چائے ایک بڑا مسئلہ ہے, چائے سے پرہیز رکھیں ساتھ. اوکے, چائے چھوڑنی پڑے گی بالوں کو خوبصورت اور اچھا بنانے کے لیے. بہت شکریہ موسیٰ, آپ آئے, آپ نے ٹائم نکالا ہے.